ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات، واقعات و معاملات بدل رہے ہیں۔ ہمیشہ پروگرام کے اندر ابھی یہی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا موسم اگر روز بدل جائے تو جی پریشان کن بات ہو جاتی ہے، اور کراچی میں مارچ اپریل میں بارش ہو جائے تو بڑی حیران کن بات ہوتی ہے۔ تو بس سمجھیں کہ جتنا حیران کن کراچی میں مارچ اپریل میں بارش ہونا ہے، اتنا ہی حیران کن دنیا کے حالات کا بدلنا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ دیکھیں، یو آر وشفل تھنکرز، اچھی بات ہے۔ اگر دنیا امید پہ قائم ہے کہ کہاوت کو ثابت کرنا ہو تو پاکستانیوں کی سوچ کو دیکھ لیجئے۔ یہ مسلسل امید پر قائم سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، معاملات بالکل طے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو، میں 100 باتوں کی ایک بات کروں گا، 100 باتوں کی ایک بات، میری بات بڑی غور سے سننا۔ مستقبل میں ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان ایشیا کا سب سے نمایاں ملک ہو کر سامنے آئے۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے لیے ناقابل یقین ہوں گی کہ علی ناصر کے منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن آپ غور سے سنیے گا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں وسیم بھائی، آپ بھی سنیں غور سے، تمام لوگ۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے نقشے پر چاہتے ہیں کہ پاکستان ابھر کر سامنے آئے، اور اسلام آباد کا نام اسی لیے میڈیا پر اتنا زیادہ دہرایا جا رہا ہے، پاکستان کا نام اتنا دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ایشیا میں یہ دبئی یا دوحہ یا ریاض، یہ تمام شہر تو اہم ہیں، لیکن اب اسلام آباد نمایاں ہو کر سامنے آئے اور پاکستان ویسٹ کے لیے ایک نمایاں ملک بن کر سامنے آئے، اور ایشیائی جو ایک آپ سمجھیں کہ ایٹماسفیئر ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ پاکستان کو فیوچر میں لانچ پیڈ بنایا جائے، تمام قسم کی معاشی ترقی، سفارتی ترقی، اور اس کے علاوہ حالات، معاملات اور سیاسیات کا گڑھ۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، دیکھو میں امریکنوں کی طرح سوچتا ہوں، آپ لوگ بنگالیوں کی طرح سوچتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کے میرے سوچنے میں فرق ہے۔ آپ من حیث قوم بنگالیوں کی طرح سوچتے ہیں، نیپالیوں کی طرح سوچتے ہیں، اور میں امریکنوں کی طرح سوچتا ہوں۔ امریکن اتنا زیادہ اپنے میڈیا کے اوپر جب ایک ملک کا ذکر کریں، اس کا مطلب مستقبل کی سیاست اور مستقبل کے دنیا کے حالات میں اس کا کردار بہت زیادہ بڑھنے والا ہے۔ آپ تو انٹرویو وغیرہ دیکھتے نہیں، آپ تو یہی ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنا کامران خانزادہ کو، ہے نا، اور شہزاد خان کو، ہے نا، آپ تو ان لوگوں کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، نہیں دیکھتے کیا؟ آپ لوگ انہی کے پروگرام دیکھتے ہیں، کاشف کلاسرا، ہے نا، ان کے پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹکر کارلسن کیا کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فوکس نیوز پہ کیا خبریں آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ CNBC پر کیا آ رہا ہے، بلومبرگ پہ کیا آ رہا ہے، میں بغور دیکھ رہا ہوں۔ وہ پاکستان کا کردار نمایاں کر کے سامنے لا رہے ہیں، ہر ڈسکشن میں ہمارا ملک اور ہمارے دارالحکومت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ they have now moved ahead of Doha, they have moved ahead of Dubai, they have moved ahead of Riyadh and Jeddah, they are now thinking about Pakistan, Islam Abad and Karachi۔ میں نے بات کی ہے، دیکھو ایک نمبر بات کرتا ہوں، میں گھماتا پھراتا نہیں ہوں۔ جب بات جو کرنے والی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں۔ جب مجھے لگ رہا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ میچ ہارے گا 100%، میں بول دیتا ہوں ہارے گا۔ جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ آگے ٹیم کمزور ہے، پاکستان جیتے گا، میں بول دیتا ہوں۔ اور کالی زبان ہے میری، نعوذ باللہ، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، غیب کا علم کسی انسان، کسی بشر کے پاس نہیں، صرف میرے رب کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ انسان اپنے مشاہدے تجربے سے بتا سکتا ہے، اور وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کا دیا علم ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں۔ اب اپنے مشاہدے سے سوچو، اپنے تجربے سے سوچو، وہ چیزیں جو آپ 80s میں کہتے تھے نا وہ فضول تھا، پاکستان تب کوئی 80s میں ہانگ کانگ نہیں بن رہا تھا، تب پاکستان استعمال ہو رہا تھا، اب پاکستان استعمال کرے گا۔ یہ میری بات نوٹ کر لو، حکمران کوئی بھی ہو، پاکستان اگلے چند سالوں کے اندر ایک بڑے نمایاں کردار میں سامنے آئے گا۔ یہ میں نے ٹیکنیکل بات کی ہے آپ سے،
پتہ نہیں احمد چنائے صاحب میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں ان کے سامنے بھی یہی نکتہ رکھوں گا. ویلکم کرتا ہوں احمد چنائے صاحب آپ کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بڑے معروف تاجر و معاشرتی و معاشی تجزیہ کار و رہنما ہیں. ویلکم کرتے ہوئے سر آپ کو آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھتا ہوں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہوئے، میڈیا کو دیکھتے ہوئے، بین الاقوامی لیڈروں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان ایشیا میں سب سے نمایاں ترین ممالک کے طور پر سامنے آئے گا. اور 80s کے اندر ہم نے جو باتیں کی بالکل فضول تھی. ہم اگلا ہانگ کانگ، یہ بالکل تب غلط تھا، تب ہم استعمال ہو رہے تھے. لیکن آج کی تاریخ کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا اتنا نمایاں کردار ہوگا کہ اس خطے کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، کراچی میں ہوں گے. ایسا میرا خیال ہے. آپ پتہ نہیں اتفاق کریں نہ کریں. جی السلام علیکم. میں اس بات پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج علی بھائی جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور میں تو یہ باتیں ہمیشہ آپ سے کرتا آیا ہوں کہ پاکستان نہ صرف معاشی طور پہ ایشین ٹائیگر ہے بلکہ ہم ملٹری وائز بھی ایشین ٹائیگر ہیں. اور اس کے بعد پھر جو یہ سب سلسلے ہوئے ہیں پچھلے 15-20 دن میں، اور پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پوری دنیا پہ واضح ہوئی اور وہ اتنی کام آئی کہ اب ہر آدمی پاکستان کا نام لے رہا ہے. تو کوئی وجہ نہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آگے جا کے بہت روشن مستقبل کی طرف ہے، نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ پورے خطے میں اور تو پوری دنیا میں ایک اہم ستون کے طور پر ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ پاکستان کا ایک اپنا کردار نظر آئے گا. چاہے وہاں جنگیں ہو رہی ہوں، چاہے وہاں قحط پڑا ہوا ہو، چاہے وہاں کوئی ناگہانی آفت آئی ہو. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ایک مسلمہ حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہو گئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آگے جا کر بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرے گا اور کر بھی رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ ہماری حکمت عملی تھی، چاہے اس کو آپ کہیں سے بھی اسٹریٹجی کہہ لیں. اور اس وقت جو ملک کے چاروں اہم ستون ہیں وہ آپس میں الائنڈ ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ کہیں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، کہیں کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میں کسی سے برتر ہوں یا میں کسی سے کمتر ہوں. اور مل جل کر جو ہے پاکستان کی ایک مسلمہ حقیقت کو بنانے کے لیے کام ہوا ہے. اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو روشن مستقبل ہے اس کی ضمانت دے گیا ہے انشاءاللہ. اچھا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کا دفاعی نظام، پاکستان کے دفاعی ادارے، میں ان کا ہمیشہ سے حامی ہوں. مجھے پرابلم پاکستان کے سیاستدانوں سے ہے. اور یہ نان لیگ پیپل پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے بیانات بھی ہمارے اداروں کے لیے اپنے اقتدار سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ماضی کے بیانات سب کے اٹھا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ میری مکمل تنقید ہمارے سیاسی نظام اور ایسے لوگوں پر محیط ہوتی ہے جو کہ آتے جاتے رہتے ہیں. میں پاکستان کے دفاعی اداروں کے بالکل دائیں ہاتھ پر ہوں، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ میری رائے بہت زیادہ مشہور تصور کی جاتی ہے. یہ اچھی بات ہے، آپ نے کہا کہ چاروں ستون ایک ساتھ ہیں. اسی کو آگے لے جاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھتا ہوں. لیکن the opportunity has presented itself، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے ابھی تک پالیسیاں مرتب نہیں کی کہ باہر سے جو سرمایہ واپس آئے گا، ریئل اسٹیٹ میں لگے گا، اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اسٹاک میں لگے گا کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، انڈسٹری میں آئے گا کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اس کے لیے تیاری آپ بھی اپنی رائے دیں اور حکومت سے تیاری کروائیں بھی. جی بالکل. دیکھیں اب ایک براڈ ٹرم اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. جہاں ہم میثاق جمہوریت کی بات کر رہے تھے، وہاں میثاق معیشت جو ہے وہ سب نے بیٹھ کے سائن کرنا ہوگا، اور اس میثاق معیشت کو آگے لے کے جانا ہوگا کہ جہاں ایک مسلمہ حقیقت پاکستان کی صورت میں سامنے آئی ہے وہاں پاکستان کی معاشی طور پر مضبوط بھی ہونا چاہیے. اور ہم آگے جا کر لینے والے نہیں دینے والے بننے چاہیے. اور کس طرح بنے اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس میں ظاہر ہے ٹیکسز کا حصول، پھر ساتھ میں ٹیکسز کی ریٹ کی ریشنلائزیشن، اس کے بعد ایز آف ڈوئنگ بزنس. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ ہماری انفراسٹرکچر کاسٹ ہے، ہماری دوسری جو کاسٹ ہے اس کو اس منیمل پہ لانا ہے کہ ہم دنیا میں باعزت طریقے سے نہ صرف اپنا مال بیچ سکیں بلکہ کمپیٹیٹیولی دنیا کے ساتھ ہوں. ہمارا جب اتنا اچھا ملک ہے جس میں لوگ بھی ہیں، جس میں ہمارے پاس مین پاور بھی ہے، جس میں 60% سے زائد یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس
کا صحیح استعمال جو ہے وہ اب لانے کا وقت ہے. پاکستان ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس مسلمہ حقیقت کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ اب دہشت گردی کو ہم پنپنے نہیں دیں گے, وہاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ مؤثر اقدامات کرنا پڑے گا. میں نے ہمیشہ آپ کو کل بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی اندر کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی کہیں. تو یہ سپورٹ ہے جو کہیں نہ کہیں سے ان دہشت گردوں کو آتی ہے اور ہمیں ان سپورٹ کو جو ہے ایکسپلور کر کے ان کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے. یہاں پر ایک ایشو جو ہمارے انویسٹرز کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے اس وقت ہمارے لیے کوئی اگر ایمنیسٹی اسکیم نہیں کہہ رہے تو کوئی پیکیج یا کوئی ریٹرن آف آور آئی وونٹ سے ایل گاٹن ویلتھ, لیکن ریٹرن آف ویلتھ دیٹ ہیز گون فرام پاکستان ابراڈ, اس کو دوبارہ سے ریکور اور ریسٹور کرنے کے لیے ایک اور اسٹریٹجی اڈیپٹ کی جائے. دوسرے ممالک کے اندر اس کے لیے ایک سسٹم یوز کیا جاتا ہے, اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کر دیے جاتے ہیں, اسپیشل سیکٹورل ایگزیمپشنز دے دی جاتی ہیں, اسپیشل وہیکلز بنا دی جاتی, وہیکل مطلب گاڑی نہیں لیکن اسپیشل وہیکلز یعنی ڈاکومنٹس یا ڈاکومنٹیشن کے بنیاد کے اوپر کوئی بانڈ یا کوئی اس طرح کی واؤچر بنا دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر پیسے واپس ملک میں آ جائیں, ان پر ٹیکس بھی وصول کر لیا جائے. واٹ از یور سجیشن؟ اینڈ سیکنڈلی دیر از اے لاٹ آف ویلتھ دیٹ وانٹس ٹو کم بیک ٹو پاکستان ان ٹو پاکستان's ریئل اسٹیٹ سیکٹر. انفارچونیٹلی اس کا جو ٹیکس ریفارم ہے وہ IMF کو قبول نہیں ہے. سو have you thought of a plan? Have you suggested a plan? تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں یہ سب باتیں ہوتی ہیں ایمنسٹی کے لیے کہ جی ایمنسٹی دے دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی اس طرح بلینک نہ دی جائے, ایمنسٹی ضرور دی جائے مگر اس کو کسی پرپس کے لیے دی جائے کہ جی یہ انڈسٹری لگانے کے لیے پیسے آئے ہیں یا یہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے آئے ہیں اور اس کا سپورٹ ہونا چاہیے. یہ ایمنسٹی میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے طریقے سے کام آئے گی کہ لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ ویسے وائٹ نہ ہو جائیں, کسی پرپسفل طریقے سے وائٹ ہو کہ انڈسٹری ملک میں لگ جائے, ملک میں جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری ہو جائے, ملک میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ہو جائے. یہ تین آپ کے جو ہیں کمپوننٹس ہیں اور اس میں جب یہ پیسے آتے ہیں انڈسٹری میں, انڈسٹریاں لگتی ہیں تو ظاہر ہے امپلائمنٹ اور ساری چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں, پیسے کا ریوالومنٹ ہوتا ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں جو ہے یہ کام ہوتا ہے اور اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈسٹری کی سپورٹ میں کام ہوتا ہے کہ جہاں ٹریڈنگ ہوتی ہے, جہاں پیسے آتے ہیں اور مزید انڈسٹریوں کے لیے نئی لسٹنگ کے لیے جو ہے وہ مواقع آ جاتے ہیں کہ سرمایہ موجود ہے اور نئی لسٹنگ میں جائے گا. تو یہ اس طرح کا پلان کر کے ہولسٹیکلی ہم یہ ایمنسٹی کی بات کریں اور یہ ایمنسٹی نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع میسر کر دینے کی بات ہے اور یہ عام ہو جانی چاہیے, اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ ہوگا بجائے اس کی کہ ہم ایک جنرل ایمنسٹی دے دیں. پاکستان میں پیسے ضرور لائیں اور اس پہ ہم کوئی آپ کو نہیں پوچھیں گے, لیکن پاکستان میں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں. اچھا لیکن اس کا مختلف لوگوں سے ڈسکس کیا تو ظاہری بات ہے IMF says that there can be no amnesty scheme. تو اس کا سولوشن تجویز کیا کچھ لوگوں نے. جی سر, سولوشن میں نے دے دیا کہ ہم ایمنسٹی نہیں دے رہے, ہم انڈسٹری میں پیسے پائپنگ کرنے کے لیے, ہم اسٹاک ایکسچینج میں پیسے پائپنگ کرنے کے لیے, ہم ریئل اسٹیٹ میں پیسے ڈالنے کے لیے جو ہے وہ لا رہے ہیں اور اس ثبوت کے ساتھ اس کو بیچیں. میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج ہم بہت اچھی طریقے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا لیکن اس کے لیے میکنزم بھی کچھ لوگوں نے تجویز کیا ہے جن سے ڈسکس کیا ہے, پتہ نہیں آپ اس کے اوپر اپنی کیا رائے نے, لیکن ان کا میکنزم یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اسٹیٹڈ ایریا آف انویسٹمنٹ فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ یا اسٹاک ایکسچینج یا ایون کہ اس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فوراً تو نہیں کہلائے گی لیکن اوورسیز پھر بھی ہوگی, تو آپ انڈسٹری میں ہی لگائیں اسے اینڈ سبسیکوینٹلی یو آر گیون اے سرٹن کائنڈ آف ٹیکس ریبیٹ دیٹ از اونلی پیبل ٹو یو اف دیٹ ڈیل گوز تھرو. اس طرح مطلب اور ممالک نے بھی اس طرح کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہیں, کچھ ممالک تو اپنی شہریت بھی دے رہے ہیں اسی بنیاد پر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں بالکل اس کا ایک براڈ بیسڈ ورکنگ پیپر بنے گا اور اس ورکنگ پیپر کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں کی اپروول ہوگی. IMF ضرور اس کا ایک کمپوننٹ ہے مگر میں IMF کو بھی ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ موقع نہیں فراہم کر رہے کہ جو غیر قانونی طور پہ پیسے بنائے ہوئے تھے وہ آپ باہر لے کے آپ اس کو لیجیٹیمیٹ کر لیں. نہیں,
آپ انڈسٹری میں لے کر آ جائیں, پیسے پاکستان میں رہیں گے انشاءاللہ, اور ہماری انڈسٹری پراسپر کرے گی تو پورا ملک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہوں, چاہے ہماری ٹریڈنگ ہو, چاہے ہمارا ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے ہماری انڈسٹریل وہ ہو. تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اس سے بہتر آئے گی, ملک میں انفلیشن میں کمی ہوگی, انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج لوگوں کے لیے ایک اپارچونیٹی, مواقع میسر ہوں گے کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہی اب سمجھیں گے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی ہے, میں پاکستان میں رہوں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنا کام کروں اپنے ایکسپرٹیز کے ساتھ, اپنے پروفیشنلزم کے ساتھ. نہیں, میں اس لیے یہ ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو آپ کا تجربہ بہت ہے, دوسری بات یہ کہ آپ کا نا ہائیبریڈ اپروچ اس حساب سے کہ یو آر into the construction sector also and also into the stock exchange and of course you are an active businessman also, یعنی آپ ایک ہمارے ٹیکسٹائل کی ایک بہت پرومیننٹ پرسنالٹی بھی ہیں. تو ریئلی اسپیکنگ اگر اس کو میں اس طرح 3 pronged اپروچ لے لیتے ہیں تو یہاں پر پرابلم جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی مسودہ تیار کیا ریئل اسٹیٹ کے لیے. جو میں نے پڑھا ہے, دیکھا, سنا ہے, سمجھا, میں آپ کو یہ واضح بتا سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف ول شوٹ اٹ ڈاؤن امیجیٹلی. یہ خالی ریئل اسٹیٹ والوں کو لولی پاپ دینے کے لیے انہوں نے بنا دیا ہے کہ جی ہم نے لولی پاپ تیار کر لیا یہ وہ. آئی نو آئی ایم ایف از گوئنگ ٹو شوٹ اٹ ڈاؤن. اٹ ہیز بین میڈ بائی ویری میڈیوکر مائنڈس. سوری میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آئی ہیو کم اپ ود دا رائٹ ٹرمینالوجی. پرابلم یہ ہے کہ اس میں آپ جیسے تجربے والے یا اور بھی بہت سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم کو شروع سے بٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہم نہیں کر سکتے, اور کس طرح سے ان کو بہت سارے ممالک نے اس کو اوائڈ بھی کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شکایت بھی نہ ہو اور اپنا کام بھی نکل جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ممالک تو اپنی شہریت دینے کو تیار ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں جو شہریت دے رہا ہے وہ تو کس بنیاد پہ دے رہا ہوگا؟ پرتگال دے رہا ہے, اسپین دے رہا ہے اور بہت سارے ممالک دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے, اس لیے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے لونز لیے ہوئے ہیں اور لونز کی ریپیمنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ مشروط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جہاں پاکستان کا ایک انفلوئنس پوری دنیا پہ آتا ہے, آئی ایم ایف کی انفلوئنس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ضرور آئے گا اور حالات ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گے. تو وہ ایک سافٹ ایٹیٹیوڈ اور سافٹ چینج آف ہارٹ پاکستان کی طرف ضرور جائے گا اور پاکستان اپنی چیزیں منوانے میں آئی ایم ایف سے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا, ایک کچھ چیمبر کی سیاست پر بھی بات کرنی تھی, کچھ فیڈریشن کی سیاست پر بھی بات کرنی تھی, لیکن چلیں آج رہنے دیتا ہوں. ویسے اس دفعہ کراچی کی شاید باری ہے فیڈریشن میں, لیکن چھوڑیں, آج میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا اس سلسلے میں. آج میں آپ سے کوئی اور چیز ڈسکس کروں گا. باقی آگے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے, لوگ بھی سمجھ گئے, بات کرنے والی میں کر دیتا ہوں. اچھا, یہاں پر ایک اور ایسپیکٹ جس کو ہم اس وقت کنفرنٹ ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ترقیاتی منصوبے لگنے ہیں. ورلڈ بینک نے بہت سی فنڈنگ بھی دے دی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ فنڈنگ آتی, برا نہ مانیے گا, آئی ول بی ویری ریئلٹی بیسڈ, وہ فنڈنگ آتی ہے تو وہ ان کانسٹیٹوئنسیز میں چلی جاتی ہے جہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس یا کلاؤٹ ہے, وہاں نہیں آتی جہاں اسے آنا چاہیے. بالفرض میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اسے ترقی یافتہ علاقے یا شہر جیسے کہ کراچی ہے اور دیگر شہر ہیں, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, یہ پروجیکٹس یہاں آنے چاہیے. یہ پروجیکٹس ایسی جگہوں پر آنے چاہیے کہ جہاں ڈیویڈنڈ زیادہ ملیں, بینیفیشریز زیادہ ہوں, پنجاب میں بھی ہوں, لاہور میں ہوں, میرے شہر ملتان میں بھی ہوں, میرے شہر سیالکوٹ میں بھی ہوں, میرے شہر سرگودا میں بھی ہوں. یہ سارے ہمارے شہر ہیں, میرے اور آپ کے شہر ہیں, ہم سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ وہاں پر نہیں جاتے, یہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ لگ جاتے ہیں, اس کا اکنامک ڈیویڈنڈ نہیں ملتا ہمیں. میرا ایسا خیال ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو مشرف صاحب والا فارمولا تھا ڈیولیوشن آف پاور کا, وہ ہمیشہ آنا چاہیے, اس کو برقرار رہنا چاہیے تھا, اور بلدیاتی سطح پر لوکل لیول پہ جو ہے وہ فنڈس کی ڈائیورژن ہو اور مساوی ڈائیورژن ہو جہاں جہاں جو ضرورت ہے, اس میں بھی جو ہے یہ نیشنل فائنانس کمیشن بننا چاہیے, پروونشل فائنانس کمیشن, اور اس کے بعد اور اس میں سول سوسائٹی کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے این ایف سی میں. ظاہر ہے, اور وہ چیز یہ طے کریں کہ جی کون سے ڈسٹرکٹ میں کون سی علاقے میں جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں, اور وہ پھر فنڈز جو ہیں وہ وہاں کے لوکل نمائندوں کے تھرو اسپینڈ ہوں, اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ہم بہت بہتر طریقے سے چلے جائیں گے. ہر آدمی جو ہے, ہر منتخب نمائندہ یہ چاہے گا کہ اس کا علاقہ پھلے پھولے, اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرے گا انشاءاللہ. ابھی دیکھیں اتنی بڑی فنڈنگ ہوئی, اینڈ آئی تھنک
آپ بھی اسے فرسٹ ہینڈ دیکھتے رہے ہوں گے فار دا K4 پروجیکٹ اور KWSB KWSC واٹ ایور فیس اور شکل اس کی سامنے آئی, یا اس کے علاوہ بھی آئی تھنک واٹر پروویژن بیسک ریکوائرمنٹ ہے. بٹ وی ہیو اے پاپولیشن, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ اگر پاکستان کی آبادی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہو, تو آپ کا کہنا یہی ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ تو کراچی میں بھی ہیں لوگ, سو اس سے زیادہ ہی ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ 3.5 کروڑ کا, تو 3.5 کروڑ لوگ سر ایک اربن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کو ایکسیس ٹو کلین واٹر نہ ہو, تو ورلڈ بینک کا, آئی تھنک ورلڈ بینک کا بھی اس میں رول تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی رول تھا, لاٹ آف انٹرنیشنل ایجنسیز ور انٹو اٹ ٹو پرووائڈنگ واٹر ٹو دس سٹی. What is the current status of the water projects in Karachi? دیکھیں K4 جو ہے وہ دلی دورس والی بات نظر آتی ہے. اب تک مختلف باتیں آتی ہیں کہ یہاں تک لائن آ گئی ہے, یہاں تک لائن آ گئی ہے, یہ اس کا کمپلیشن پیریڈ ہے, لیکن کوئی چیز ٹرانسپائر نہیں ہوئی اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ کراچی پہ نہیں آ رہا. کراچی کے لوگ آج بھی پانی ٹینکروں سے خریدتے ہیں. میرا سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب پانی پورا ہو جاتا ہے, ٹینکروں کی صورت میں آ جاتا ہے, تو ہماری لائنس میں پانی نہیں آتا, وہاں سے کیوں کوئی ڈسٹریبیوشن ہوتی, اس کو کیوں مینیج کرنے کی بات نہیں کی جاتی, اور کیوں ہمیں مہنگے داموں جو ہے وہ کنٹریکٹ وہ خریدنے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہم جو ہے وہ پانی کی منصفانہ تقسیم, پانی کی چوری سے روک تھام, اور ہر علاقے میں پانی دینے کی بات کرنی چاہیے. اچھا, لیکن اوپن واٹر کانڈویٹس میں نے بہت ممالک میں دیکھے ہیں, امریکہ میں بھی اوپن واٹر کانڈویٹس ہوتے ہیں, اور بہت سارے اربن ایریاز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں, وہاں پہ لیکس اور واٹر سٹوریجز جو ہیں یا واٹر باڈیز جو ہیں یا واٹر فیچرز جو ہیں وہ سٹی کے اندر بلٹ ان ہیں. شہر کے بڑے پارک کے اندر واٹر ریزروائر بنا ہوا ہے, یا کسی شہر کے نزدیک کوئی جگہ ہے جہاں پر ایک مین میڈ لیک بنی ہوئی ہے جہاں پر واٹر سٹوریج ہو رہا ہے. تو وائی کینٹ وی گو فار اوپن واٹر کانڈویٹس؟ اگر روم نے بنا لیے آج سے ہزاروں سال پہلے ایکواڈکٹس اور اوپن واٹر کانڈویٹس, تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم بنا لیں, اتنا کیا ہمیں خوف ہے کہ وہاں پہ جانور نہ آئیں گے؟ بالکل بنائے جا سکتے ہیں. یہ تو ساری پلاننگ کی بات ہے کہ ماسٹر پلان ہے جو کراچی کا بنا تھا 2025 تک کا, جی وہ مجھے یاد ہے 2010-12 کے دور میں بنا تھا, اور یہ تھا کہ یہ 2025 تک قابل عمل ہوگا. 2025 گزر گئی, اس ماسٹر پلان میں کیا ہوا اس پہ وہ کسی کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک واضح ماسٹر پلان کی ضرورت ہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے, کہاں کیا کیا بلڈنگ ہونی چاہیے, کہاں کمرشلائزیشن ہونی چاہیے, کہاں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک کمپلیٹ لینڈسکیپ میں لینے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ہر جگہ کے ساتھ حساب کر سکیں, ہر جگہ جو ہے وہ پانی مہیا کر سکیں. اور یہ ایک بہتر پلاننگ جو ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہماری سروائیول ہوگی. اچھا, بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا کراچی ماس ٹرانزٹ پروگرام, پھر اس کے بعد محلول ہو گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا آئی ڈونٹ نو, بٹ سڈنلی سو مینی ایئرز فاسٹ فارورڈ, اور انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس ایون ناٹ کمپلیٹ ٹوڈے. In fact, whatever shape and form this mass transit is taking, it's become a liability for the city. آپ خود دیکھیں, it has become a joke کہ کراچی یونیورسٹی کی روڈ بن رہی ہے and stuff like that. تو I think that it's not practical کہ جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم پلان آج کرتے ہیں, ایگزیکیوشن 5 سال 7 سال لگا دیتے ہیں, اس وقت تک ریکوائرمنٹ بدل جاتی ہے, اس وقت تک حالات مختلف ہو جاتے ہیں, اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. 4-5 سال اس کو لگ گئے ہیں, پتہ نہیں آگے 2 سال لگتے ہیں, 3 سال لگتے ہیں, نہیں پتہ. ظاہر ہے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے, مشکلات ہوتی ہیں. حکومت کی جب ایسی پلاننگ چاہیے کہ پلاننگ کرنی ہو تو پھر اس پہ جو ہے وہ اس پہ کوئک ایکشن ہونا چاہیے, فاسٹ ایکشن ہونا چاہیے. میرے اندازے کے مطابق یہ جو پروجیکٹ تھا اس کی کاسٹ جو ہے وہ 5 ٹائمز ہائی چلی گئی ہے, اور پھر اس میں وائبلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. دوسرے جو پروجیکٹس آنے ہوتے ہیں جن کے لیے فنڈ مخصص ہونا چاہیے تھا وہ نگلیکٹ رہ جاتے ہیں. صرف میں کریم آباد انڈر پاس کی بات کرتا ہوں کہ 37 ارب کا جو ہے وہ طے ہوا تھا, آج 1 ارب 37 کروڑ روپے لگ چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی طرح نظر نہیں آتا. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اچھا, there was a suggestion, since you are a very practical person اور آپ فرسٹ ہینڈ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں, there has been a suggestion کہ جو ہم نے اپنے پرسٹین ٹورسٹ اور جسے آپ کہیں کہ ریکریشنل بیچز ہیں وہاں پر ہم نے انڈسٹری ایریا بنا دیے,
لوگوں نے کہا یہ سب اٹھا کے نردرن بائی پاس پہ جائے گا. آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہماری سینسیٹیو انسٹالیشنز بھی ہیں, ہماری پور سے آگے یہ وہ. I don't think the industrial area should be there. I don't think the industrial sector should be expanding into that region. I think all of that, as per Musharraf's era plan, was that all of this needed to be shifted elsewhere. So why is it still there? And you know, we have many sensitive installations there, we have tourist places there. کسی دنیا کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ بیچز کے پاس آپ کا انڈسٹریل ایریا لگا ہوا ہو, ہارڈلی لیس دین اے کلومیٹر. جی دیکھیے, یہ پھر بات آتی ہے کہ ماسٹر پلاننگ, لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ ماسٹر پلان, اور اس ماسٹر پلان میں یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوں, سب کا انپٹ شامل ہو, اور یہ جو آپ سینسیٹیو انسٹالیشن کی بات کر رہے ہیں ان اداروں کو بھی اس میں شامل کریں, بالکل, تاکہ کتنی دور جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کو بھی دیکھیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس میں پلاننگ کو زور نہیں دیتے, ہم اپنی ذاتی مفادات کو زور دیتے ہیں, اور ان دا لانگر رن جو ہے وہ پروجیکٹ مکمل بھی نہیں ہو پاتے, اور لوگ جو ہے وہ مشکلات کے شکار رہتے ہیں. دیکھیں یوزلی انٹرنیشنل رول ہے اباؤٹ 120 کلومیٹرز کا, تو وہ بولنا تو نہیں چاہیے ٹی وی پر, ہم یہ چیز ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ 120 کلومیٹرز فرام دا مین سٹی ایریا جو ہے انسٹالیشنز بنائی جا سکتی ہیں, ویدر اٹ بی آف اینی نیچر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سٹی کراچی اتنا ایکسپینڈ کر گیا کہ اب ہم کہاں جائیں, کیا کریں, اور پھر سیکنڈلی ہماری اپنی ریکوائرمنٹس بھی اس نوعیت کی ہو گئیں. دشمن نے بھی, ہمارے دشمن ہندوستان نے بھی کچھ اس طرح کے ایکشنز کیے جس کی وجہ سے اب ہم مجبور ہو گئے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قریب انسٹالیشنز قائم کرنی پڑ رہی ہیں, وچ از موسٹ انفارچونیٹ. لیکن اب کیا کریں, یہ مجبوری ہے. لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب میں تھوڑا آتا ہوں یہ ایران اور اسرائیل جنگ کی جانب. ابھی ایران اور اسرائیل جنگ کی وجہ سے جو میں نے پرومیننٹ شروع میں ڈسکس کیا, میں دوبارہ سے اس چیز کی جانب آتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی پورٹ جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو ریچ دا سیم سگنیفیکنس جو گورا بہادر کے دور میں تھا, which was that it was the pivot point of Asia and Karachi was one of the largest ports in Asia. سنگاپور, ہانگ کانگ وغیرہ سے کہیں پہلے پاکستان کی اہمیت بن چکی تھی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے آج کے حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے, اپنی پورٹ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. گوادر از ٹو کلوز ٹو ایرانین بارڈر, کراچی از نیڈس میسو اپ گریڈیشن, اینڈ انفارچونیٹلی بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو پورٹ ریکمینڈ کیا تھا آن دا رادر ایسٹرن ایج آف سندھ, وہ بھی کہیں ہم نہیں دیکھ رہے, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور نہ ہی ہم نے ذوالفقار آباد پہ کوئی ترقی دیکھی ہے. تو اس سلسلے میں کوئی آپ کے ساتھ ڈسکشن, کوئی بات چیت حکومت کی؟ دیکھیے بالکل اس پہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈسٹریل زونز بنائے جائیں, اس میں بورڈ بنایا جائے, وہ بورڈ میں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ شامل ہوں تاکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ جو زمینوں کو ریئل اسٹیٹ کے لیے استعمال نہ کریں, زمینوں کو انڈسٹریز بنانے کے لیے استعمال کریں. اگر انڈسٹریز کوئی نہیں بناتا ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ, جو رول پنجاب میں بنایا گیا ہے وہ رول سندھ میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک سال میں کوئی اس پہ کام نہیں کیا, یا ایک سال میں آپ نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی جو آپریشن میں نہیں آئی, فیکٹری آپ نے لگا لی, لیٹ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, آپ اس کا ایکسٹینشن لے لیں, لیکن آپ نے کوئی چیز انیشیٹ ہی نہیں کی, اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ آگے جا کے آپ ریئل اسٹیٹ میں بھیج دیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس انڈسٹریل زون کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اور پنجاب میں سب سے بڑا واضح فرق یہ ہے کہ انڈسٹریل زون میں ہماری قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں, پنجاب کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک ماڈریٹ لیول پہ ہوتی ہیں, اور وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں جینین بائر آتا ہے, وہاں انڈسٹریل. اچھا, آپ کو نا سیمی اسکلڈ ورکر بھی وہاں مل جاتا ہے, برا نہ مانیے گا, I'll talk reality. وہاں یہاں پر اگر آپ ذرا سا کراچی شہر سے باہر چلے جائیں, آپ کو سیمی اسکلڈ ورکر نہیں ملے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. انسکلڈ آپ کو مل جائے گا, انسکلڈ کی پروڈکٹیوٹی 20-30% ہوگی, لیکن جو سیمی اسکلڈ ورکر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا, اور اسکلڈ تو شاید آپ کو ملے ہی نہ. آپ نے بجا فرمایا, ہم اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں اب ہمیں ایک بڑی براڈر سوچ کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سندھ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. سندھ کی حکومت اپنے طور پہ محنت ضرور کرتی ہے, لیکن ہم اس کو پرپسفل بنانے کے لیے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کام کرنے کی بات کریں. یہ بات آپ کی صحیح ہے. ایک چیز میں نے آپ سے اور کہنی تھی سر, ریئلٹی یہ ہے کہ جب کوٹری انڈسٹریل ایریا تھا, یا اس کے علاوہ حیدرآباد
تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو M9 سپر ہائی وے اٹ از گوئنگ ٹو بی انڈسٹریل کانڈویٹ. انفارچونیٹلی انڈسٹریل کانڈویٹ نہیں بنا, یہ ریزیڈینشیل کانڈویٹ بن گیا. دیکھیں دس لینڈ از ناٹ مینٹ فار, جیسے آپ ابھی بول رہے تھے, دس از ناٹ پریمیئر ریئل اسٹیٹ, دس از مینٹ فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. سپر ہائی وے, M9 موٹر وے, this is actually going to become redundant, لیکن the purpose of this was to become an effective and impactful industrial area. نوری آباد بھی اس پر ہے. So that was the main purpose. But unfortunately that purpose is somehow diluted right now. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کو ہمیں سوچنا بھی چاہیے. ہم کس طریقے سے اپنی ریئل اسٹیٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, کس طریقے سے انڈسٹریل اسٹیٹس کو بنانا چاہتے ہیں. کراچی میں اس وقت 4 یا 5 انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی بھی ہیں, جن میں ملیر کا بھی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, سپر ہائی وے کا بھی ہے, گھروں کا بھی ہے, اور اس کے بعد حیدرآباد کے آگے کا بھی ایک اپنا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. تو ہمیں اس انڈسٹریل اسٹیٹ کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کر آگے بڑھانا چاہیے. جو انفارچونیٹلی اس وقت انڈسٹریل اسٹیٹس اناؤنس ہوئے ہیں, ان کی زمینیں اگر میں ریٹ کمپیئر کرتا ہوں تو آج بھی پنجاب سے بھی زیادہ ہیں. تو ان ریٹوں کے ساتھ پھر یہ بہت زیادہ اٹریکشن نہیں رہتی کہ لوگ اتنی دور جائیں اپنے گھروں سے اور انڈسٹریز لگائیں. تو اس فیکٹر کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بڑی مزیدار قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. ظاہری بات ہے اس میں نے جو بات آپ سے کی ہے نا ناظرین, بڑے سوچ سمجھ کے کی ہے. میں موقع محل حالات واقعات دیکھ کے بات کرتا ہوں. میں بلا وجہ جذباتی نہیں ہو جاتا. مجھے جو دکھتا ہے میں وہ بولتا ہوں, مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر. دیوار کے پار کیا ہے مجھے نہیں پتا. جس طرح سے میں نے پاکستان کا نام, اسلام آباد کا ذکر بین الاقوامی میڈیا پر دیکھا, اپنے میڈیا کو بھول جائیں ایک نمبر کے لیے. ہمارا میڈیا تو ویسے ہی پورا دن بولتا رہتا ہے کہ ہم بہترین, ہم سے زیادہ کوئی نہیں. لیکن بین الاقوامی میڈیا پر جو میں نے پاکستان کا نام اور اسلام آباد کا نام دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل میں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جانب دیکھیں گے, اسلام آباد کی جانب دیکھیں گے, اور ایشیا کے اندر کیونکہ پاکستان نے اپنا سکہ منوا لیا ہے. یہ میں فیکٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب یہ قدرت کا فیصلہ تھا, انسان کے بس میں کوئی نہیں. لوگ تو آتے جاتے رہیں گے, لیکن قدرت کا فیصلہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ہی نمایاں ہو کے سامنے آ جائے. اب یہ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے جو ہمارے ایڈوانٹیج میں کھیل گئی. آپ لوگوں کو اپنی اہمیت کا پتہ نہیں. ایک شخص کالا ہو وہ اپنے آپ کو گورا کہنا شروع کر دے, یہ جھوٹ ہے. لیکن ایک شخص جو کہ قداور ہو, طویل القد ہو, اور وہ خود کو اپنی لمبے قد کو اپنے کام کے لیے استعمال کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح. پاکستان میں ہماری عادت کیا بن گئی کہ ہمارا رنگ کالا ہو ہم خود کو گورا کہتے ہیں, لیکن اگر ہم طویل القد ہوں تو ہم خود کو چھوٹا کہتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. آپ کے اندر جو خوبی ہے اس کو سامنے لاؤ. آپ کی جو خوبی ہے وہ باتوں کی خوبیاں نہیں ہیں, وہ آپ کی لوکیشن کی خوبی ہے. آپ جہاں پر واقع ہو, آپ کا جو محل وقوع ہے وہ آپ کے کام آ گیا بھائی. بات یہ ہے بر صغیر کے اندر میں نے اس پر کتابیں بہت پڑھی ہیں اور میرے بہت سارے آرٹیکل موجود ہیں کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے. دیکھو سکندر کو کیا پڑی تھی, سکندر بادشاہ کا آپ نے سنا ہوگا. سکندر بادشاہ آئے سارے ممالک کو فتح کر کے, لیکن جہلم کنارے پھر واپس لوٹ گئے. وجہ کیا بنی کبھی پھر بتاؤں گا. کیا وجہ بنی کہ وہ پاکستان میں پورا گھوم کے واپس گئے, یا گئے نہ گئے یہ بھی کسی دن بات کریں گے آپ سے کہ گئے بھی یا نہیں گئے. یہی تو نہیں, لیکن یہ بات میں نہیں کہوں گا آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھگڑا اٹھ جائے گا. لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پورس کو شکست دے کر ہمارے پیارے شہروں کے اندر سے گزرتے ہوئے ملتان تک بھی گئے, یا ملتان میں کم از کم ان کے آثار پائے جاتے. یہ ملک بڑا اہم ہے. آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھے نہیں ہو, غلط چیزوں کو اپنی تعریفیں سمجھ رہے ہو. جو حقیقت ہے اس کو سمجھو. یو آر آن دا کراس روڈز آف دا ورلڈ. آپ چوراہے پر ہو دنیا کے. جس کے ہاتھ میں چوراہا اس کے ہاتھ میں کنٹرول. کوئی یہاں سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا ہمارے پاس آئے بغیر. یہ ہے ہماری اسٹرینتھ جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے.
ہم پاکستانی اپنی غلط تعریفیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس 36 موسم ہے، ہمارے پاس 12 موسم ہے، یہ ہماری تعریف نہیں ہے، چوراہا ہمارے کنٹرول میں ہے، کوئی دنیا میں ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا بغیر ہمارے پاس سے گزرے ہوئے۔ یہ ہے ہمارا اثاثہ جس کو آپ نہیں سمجھتے، اور میں سمجھتا ہوں، جس کو سکندر سمجھتے تھے، جس کو بڑے اہم رہنما سمجھتے تھے، احمد شاہ ابدالی جس کو سمجھتا تھا، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو تیمور سمجھتا تھا، تیمور بادشاہ، یہ وہ جگہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ بس یہی کہتے رہیں گے ہمارے 36 موسم، ہمارے 5، یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری چیزیں، ہماری سمندری پٹی، نو، ہماری لوکیشن، ہم چوراہا ہیں، کراس روڈز آف دی ورلڈ، جو آیا ادھر سے گزرا ضرور، یہاں آ کے کہیں یا تو پھنسا یا پھر نکل گیا، پھر واپس نہیں لوٹا، یہ بات ہے ریئلٹی۔ ہم ایک ایسی، لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دن ذکر کیا جا رہا تھا سیولائزیشن کا، تہذیب کا، ارے آپ لوگوں کو اپنی تہذیب کا پتہ ہی نہیں کہ آپ کی تہذیب کیا ہے، کتنی تاریخی تہذیب ہے آپ کی۔ معیشت، ارے معیشت کی بات کرتے ہیں آپ، معیشت کا جدید نظام پاکستان سے اس نے جنم لیا، لاڑکانوں شہر کے ستونوں میں وہ شہر آباد ہے جس نے اس خطے کیا، شاید پوری دنیا کے اندر معیشت کے اصولوں کو رائج کیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو تہذیب ہے، کوٹ ڈی جی جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو تہذیب ہے جس کو ہم ہڑپن تہذیب کہتے ہیں، یہ ہمارا شہر ساہیوال، بہت سارے رہنے والے تک نہیں جانتے کہ یہاں پر ہڑپا موجود ہے۔ باٹ کا نظام، میتھامیٹکس، پانی کا نظام، ڈیم آپ سے آج نہیں بن رہا، یہ ڈیم آپ نے کتنے سالوں پہلے بنا لیا، ہزاروں سالوں پہلے یہ ڈیم بنائے، پانی کا ذخیرہ بنانے کا طریقہ سیکھا۔ یہ آپ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، باتیں کچھ اور ہی کر رہے ہیں، سمندری پٹی، پہاڑ، دریا، سمندر، ان چیزوں کی کوئی ہمیں لوکیشن، بندے، سوچ، فکر، یاد رکھو، میری بات اپنے پاس نوٹ کر لو، جس طرح سے یہ پاکستان کا، اسلام آباد کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا مستقبل میں پلان اور پروگرام یہی ہے کہ ہم سب سے نمایاں ملک بن کے سامنے آئیں ایشیا کے اندر۔ پلان ان کا یہ ہے، آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے، لیکن پلاننگ ان کی یہی ہے۔ کیوں آنا چاہتے ہیں یہاں؟ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے؟ کیوں ہمیں یہاں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں یہاں نمایاں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پتا ہے 25 کروڑ سے زیادہ آبادی والا ملک، ادھر سب سے زیادہ سیمی سکلڈ لیبر اویلیبل، ان سکلڈ لیبر اویلیبل، ورجن لینڈ، اپنی زمین کو صحیح سے استعمال تک نہیں کیا ہوا، اپنے پانی کے اثاثوں کو صحیح سے ابھی تک استعمال میں نہیں لائے، اپنے قدرتی ذخائر جو کہ زمین تلے دبے ہیں ان کو نکال نہیں پائے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جدید دور کا ملک ہے جہاں پر آنے سے جدیدیت نہیں بلکہ سارے وسائل جو کہ زمین تلے دبے وہ استعمال میں آ جائیں گے، اس کی لوکیشن استعمال میں آ جائے گی، اس کے لوگ 25 کروڑ سے زیادہ استعمال میں آ جائیں گے، اس کی مارکیٹیں کام میں آ جائیں گی، اس کا انٹیپڈ پوٹینشل آف اکانومی کام میں آ جائے گا، اس کا اکنامک پوٹینشل اوپر لے جانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ انویسٹمنٹ کا بہترین اسپاٹ ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ایشیائی ممالک کے اندر آگے ابھرتا نام ہیں، میڈیا کے اندر سب سے آگے ہیں ایشیا کے اندر، مانو نہیں مانو آپ کی مرضی ہے۔ میڈیا کے اندر پاکستان کا ایک منفرد نام ہے، میڈیا کے اندر پاکستان کا ایک مقام ہے، میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، ہم وہ موجود لوگ ہیں جنہوں نے اخبارات مشرق وسطیٰ میں چلائے ہیں، وہاں کے ٹی وی چینل آج بھی یہاں پر ہمارے میڈیا پروفیشنلز کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہمارے اپنے لوگ بڑے محنتی، کس مشکل کس تکلیف کے اندر بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ، کووڈ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان سب میں آگے بڑھے، معیشت پہ کتنا دباؤ آیا پھر بھی آگے رہے، مثبت سوچ، مثبت رویوں کی مالک قوم پاکستان۔ تعریفیں وہ کر رہے ہیں، غلط تعریفیں کر رہے ہیں، ہارنے والی کرکٹ ٹیم کو کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کرکٹ ٹیم تھرڈ کلاس ہے۔ معیشت کی بات کرو، معیشت ہماری آگے بڑھ سکتی ہے، ہم آگے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، وہ بن سکتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور یہ چیز ان کو دکھائی دے رہی ہے، ہمیں دکھائی
نہیں دے رہی. آج بھی ہم باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس 36 موسم ہیں, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس لوکیشن ہے, آبادی ہے, تہذیب ہے, معیشت کے بڑھنے کے مواقع. نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کو سمجھ آئے گی بھی نہیں. زیادہ زور نہ لگائیے گا, آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے گی. دماغ پہ زور دینے سے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آئے گی؟ یہ سمجھ آئے گی بھی نہیں. آپ کر رہا تھا, لگ نہیں رہا تھا. یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. تعارف کراتا چلوں, جناب ظفر پراچا صاحب. ویلکم کرتا ہوں ظفر پراچا صاحب آپ کو شو میں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ظفر پراچا صاحب, آج بڑے مزیدار موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ پاکستان کا نام کتنا نمایاں ہو کے دنیا میں سامنے آیا ہے. ظاہری بات ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو مختلف پروگرامات میں ڈسکس ہو چکی ہیں, لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی ملک و قوم اور حکومت کی اب تیاری ہونا ضروری ہے کہ آگے جا کے اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکلے. اس لیے ایسی پالیسیاں مرتب کرنی پڑیں گی کہ یہ جو اتنی محنت کی ہے ہمارے ملک کے اہم رہنماؤں نے, آپ جانتے ہیں میں کن کا ذکر کر رہا ہوں, اہم رہنمائی کہہ لیتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ایک کردار رہا ہے مثبت اور اچھا. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید ترین معاشی پالیسی اور آسانیاں پیدا کریں تاکہ دنیا کی سرمایہ کاری پاکستان کی جانب آئے. جی دیکھیے جناب, ایک تو آپ کا مدعو کرنے کا شکریہ. جی بات یہ ہے جو ایک اہم رہنما کا آپ نام نہیں لے رہے. نہیں میں لے لیتا ہوں نام آپ کے سامنے. میں کئی مرتبہ تو نام لے لیتا ہوں. ہاں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب. جی ٹھیک ہے. جی وہ جب سے انہوں نے پاکستان کے فوجی معاملات کے علاوہ انتظامی معاملات میں حصہ لینا شروع کیا ہے, دلچسپی لی ہے, تو ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ گراؤنڈ ریلیٹیو اس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. اب ہم کیونکہ ایک جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ایران اور امریکہ جنگ اور مذاکرات جی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی مواقع. جی دیکھیے, ہم کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. 2015 میں ایران کا اور امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا جوہری پروگرام کے اوپر. جی پھر اسی جوہری پروگرام سے ٹرمپ صاحب کی حکومت جو 2018 میں تھی وہ اس سے از خود پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اس پیکٹ سے اپنے آپ کو نکال لیا. جی تو اس سے معاملات زیادہ خراب ہوئے. اچھا, اب جو مین وجہ تنازع ہے امریکہ کا, یا خود ساختہ کہہ لیں یا وجہ تنازع کہہ لیں, وہ ہے ایران کا جوہری پروگرام, ایٹمی پروگرام. جی جو وہ یورینیم پہ 60% پہ جو اس کو پیوریفائی کر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو آپ کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنی ہے وہ 90% پہ کرنی ہوتی ہے. تو 30% ٹائم رہتا ہے. گو کہ اس میں ایرانی گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ پچھلے 20-25-30 سال میں وہ اپنا ایٹمی پروگرام مکمل نہیں کر پائے. اور وہ کیا وجوہات ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس وقت جو مین وجہ ہے وہ تو ان کا ایٹامک پروگرام ہے, جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ تو مذاکرات نہیں ان کے کامیاب ہوں گے, لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم ایگریمنٹ وہ ضرور ہو جائے گا, اور پھر وہ آگے چل کے لانگ ٹرم ایگریمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو پوزیشن تھی وہ انہوں نے اپنی پوزیشن خود خراب کی ایران پہ حملہ کر کے, کیونکہ ایران تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. جو بھی اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ان پہ اٹیک کیے اور یہ کیے, تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ ایران کے ساتھ ہو گئے. ایون دین کہ نیٹو اور دیگر ممالک, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس اور چائنا بھی کھل کے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, نیا بلاک بننے جا رہے ہیں. اچھا, اس نئے بلاک کی جو یورپیائی خطے کے اندر جو میٹنگ ہے وہ شاید آج متوقع ہے, اور اس میں برطانیہ اور فرانس شامل ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم امن کے ساتھ یا پرامن طریقے سے سفارت کاری کے ذریعے آبنائے ہرمز کا رستہ کھولیں گے. آپ کے خیال سے ان کو کامیابی حاصل ہوگی؟ میرا ایسا خیال ہے کہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ گفتگو شروع کریں گے برطانیہ کے وزیر اعظم اور فرانس کے صدر, اور کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز
کو ہم پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے کھلوائیں گے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کامیابی ہوگی، لیکن پاکستان کو اگر وہ بیچ میں نہیں رکھیں گے تو کامیابی مشکل ہے۔ ویسے تو پاکستان جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی پہ بھی کام کر رہا ہے، اور دنیا میں جو ہمارے پہ ہمارا پڑوسی ملک یا دیگر ممالک کہتے تھے کہ دہشت گردی کا جو ایک لگاتے تھے الزام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان سے ہٹ گیا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ایگریمنٹ ہونے کی، تو مجھے کافی زیادہ امید ہے کہ یہ پرامن طریقے سے جو انہوں نے بہتر راستہ چنا ہے یورپی یونین نے اور دیگر ممالک نے، اس طریقے سے ایران کے ساتھ بہتر معاملات ان کے طے ہو جائیں گے۔ میں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ متبادل اس مسئلے کا یہی ہے کہ چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو گفتگو ہے، میں اس کو بریک ڈاؤن نہیں کہوں گا، میں کہوں گا وہ ادھوری رہ گئی۔ اس وجہ سے طریقہ کار یہ ہے کہ شاید ثالثی کے لیے متبادل عمل کو لایا جائے سامنے، اور اس متبادل عمل کے اندر امریکہ کا اتنا مؤثر کردار نہ ہو، بلکہ اور ممالک ہوں جو شاید امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہوں یا نہ ہوں، جو کسی نہ کسی طریقے سے سفارت کاری کر کے کچھ پوائنٹس پہ ایران کو متفق کروا دیں، ان سے ایگریمنٹ لے لیں۔ ایسا عام تاثر لیا جا رہا ہے، اب پتہ نہیں آگے کتنی بات ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور جہاں تک آپ نے کہا نا ایران اور امریکہ کے مذاکرات آپ کہتے ہیں معطل نہیں ہوئے ہیں، تو کل سی این این کی رپورٹ ہے کہ بیک ڈور سے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، انڈورس کروں گا کہ اس طرح انہوں نے دوسرا تھوڑا فیس چینج کر کے دونوں کی فیس سیونگ ہو جائے گی اس میں۔ جی اسی لیے شاید چاہ رہے ہیں کہ وہ برطانیہ اور فرانس اس میں آ جائیں، کیونکہ ان دونوں کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آبنائے ہرمز کے اندر شپنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، آئل میں انٹرسٹ ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دونوں کے ہی ہاتھ میلے نہ ہوں، گندے نہ ہوں، اس کوئلے کے کام کے اندر انہی دونوں کے ذریعے کچھ متبادل کر کے معاملہ یہیں پر ہی رفع دفع ہو جائے۔ جی دیکھیے پاکستان اور پاکستان کا بھی کردار ہے، جی دیگر ممالک کوشش کر رہے ہیں، اور مین کردار آپ کو پاکستان کا ہر جگہ ملے گا، چاہے سعودی گورنمنٹ ہو، چاہے گلف ہو، ٹھیک ہے، چاہے یورپ ہو، اور چاہے امریکہ ایران ہو، تو پاکستان کا مین کردار ہے فرنٹ ڈپلومیسی میں بھی اور بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی۔ تو پاکستان اس وقت بڑی سخت محنت کر رہا ہے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اور بہت سے جو ان سین ہوتے ہیں لوگ جن کو ہم گمنام ہیرو اور گمنام سپاہی کہتے ہیں، تو بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ بہتری کی طرف جائے گی۔ دیکھیے جو امریکہ نے کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک کنگ کانگ دنیا کا اور ایک انتہائی چھوٹا ملک ایران، وہ کس طرح کہ جو 47 سال سے آئسولیشن میں ہے، جس کا کوئی بینکنگ کا نظام نہیں ہے، جس کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے، جس پہ آپ نے بے تحاشا سینکشنز لگا دی، 2018 میں جا کے پھر لگا دی، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مل کے اس کو لڑائی کر چکی ہیں، جو عراق ایران کی جنگ کی صورت میں 23 سال تک، اور لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ، دفاعی طور پہ، سفارتی طور پہ، اپنا جو انفراسٹرکچر انڈسٹریلائزیشن کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا ہے، جو میں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے اس سے جو افیکٹڈ ملک ہیں، جو مین افیکٹڈ تو یہ ہیں، جو کو افیکٹڈ ملک ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے پٹرول گیس کی، دیگر چیزوں کی، وہاں افراتفری ہے، لیکن ایران میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کی ٹاپ مینجمنٹ شہید ہونے کے باوجود اپنی جگہ قائم ہے، کوئی ملک چھوڑ کے نہیں گیا، ایون دین کسی نے اپنا آفس بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں سب کو پتا ہے اس آفس میں بیٹھا ہوں، میں مارا جاؤں گا۔ تو یہ جو کمٹمنٹ وہاں نظر آئی ہے وہ دنیا میں ابھی تک کسی ملک میں نظر نہیں آئی۔ اللہ کرے یہ کمٹمنٹ ہمارے ملک میں بھی ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان بہت تیزی سے بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اگر آپ کہیں ترقی کرے گا تو میں یہ نہیں کہتا،
میں یہ کہوں گا اپنا کھویا ہوا مقام ہم کو پہلے حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد ترقی کرنی ہے. وہ بات کی بات ہے کہ جو ہم نے اپنے 20-30 سال میں جو لوز کیا ہے، جو ہمارا جو دفاعی ماڈل، ہمارا معاشی ماڈل، اقتصادی ماڈل اپنا کے کئی ممالک جو اس وقت دنیا کی بڑی معاشی دفاعی طاقتیں بن چکے ہیں، تو ہم کو کم سے کم اپنا وہ مقام حاصل کرنا ہے. تو وہ اسی طور پہ ہوگا کہ جب ہم کمیٹڈ ہوں گے پاکستان کے ساتھ. ڈیول نیشنلٹی نہیں ہوگی ہمارے پاس، ہماری انویسٹمنٹ باہر نہیں ہوگی، یا ہمارے پاس امپورٹڈ جو ہمارے حکمران ہیں کہ جو جیسے ہی اپنے عہدے سے اترتے ہیں اور وہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم کو ساری چیزیں کرنی ہوں گی، ڈپینڈنسی ختم کرنی ہوگی، اور صحیح اور ایماندار قیادت کو آگے لانا ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی حقیقی معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں صنعتوں کا لگنا بہت ضروری ہے. آپ کے ساتھ بہت مرتبہ اس بارے میں بات ہوئی ہے، اور صنعتیں تو لگیں لیکن وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ بھی ہوں، لیکن امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی انڈسٹریز بھی ہوں. یعنی دنیا کے حالات جس طرح بدلے، تو اب ہم خود سمجھ گئے کہ جب تک انسان خود کفیل یا اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو، یعنی سیلف سسٹیننگ نہ ہو، تو خدا نہ خواستہ دنیا کے حالات جب بدلیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہ پڑے. تو میرے خیال سے اس طرح کی انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کی آج ضرورت ہے. کیا گورنمنٹ کو جی پلیز. دیکھیے جناب، آپ نے جو امپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی بات کی ہے نا، میں اس بات سے آپ سے 100% سے بھی زیادہ متفق ہوں، کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں زور ہے ایکسپورٹ کے اوپر. ہماری ایکسپورٹ امپورٹ سے آدھی سے بھی کم ہے، اور بے بہا ان کو انعامات اور بے بہا سہولتیں دینے کے باوجود ان کی جو کارکردگی ایکسپورٹروں کی انتہائی ناقص ہے. یعنی کہ میں اس سے زیادہ سخت غیر اخلاقی زبان نہیں بولنا چاہتا، انتہائی ناقص ہے. ٹھیک ہے. اور امپورٹ والی آپ نے جو بات کی، کیونکہ ہمارا امپورٹ ڈبل ہے اور ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی مارکیٹ میں آتے ہیں. اگر ہم اس پہ فوکس کریں، ایکسپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ پہ کریں، لیکن اس سے زیادہ اگر ہم اس پہ کریں تو ہمارا امپورٹ کا بل آدھا رہ جائے گا، ہمارا ملک کھڑا ہو جائے گا، ہماری امپلائمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا جی ڈی پی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا برین ڈرین بہت کم ہو جائے گا. اور جو ہمارے ملک میں امن و امان کے مسئلے ہیں، جیسے کل ہوا کراچی جیسے شہر میں کہ 4-5 گھنٹے لوٹ مار کریے ایک پل کے اوپر، شہر کے بیچوں بیچ کلیشنکوف برادران نے کلیشنکوف جو اٹھائے ہوئے تھے. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے اور اتنا بڑا الارمنگ ہے اس وقت، جب آپ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کے اوورسی پاکستانی واپس آنے کے لیے، اور فورن انویسٹر یہاں آنے کے لیے. تو اس صورتحال میں ہم کو، اگر جو آپ نے بات کہی ہے، اس بات سے میں بہت زیادہ متفق ہوں اور خوش ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کو اٹھایا، جو میں بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، آپ سے سیکھ کے، آپ سے چیزیں سیکھتا ہوں. تو یہ ہمیں اس وقت تھینک یو. تو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ہم کو کہ ہم امپورٹ بیس جو انڈسٹری ہے وہ لگائیں، اور بجلی کے نرخ کم کریں، ٹیکسز کم کریں. میرا تو ایک ہی موٹو ہے، 1 نیشن 1 ٹیکس. ملٹی نیشنلز بہت ساری جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے، اور میرے پاس وقت کم ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ چھیڑ دیا، تو اس کو ذرا آپ اپنے تئیں جو بھی محسوس کریں بہتر، وہ اگلی دفعہ ہم اس کو پک اپ کر سکتے ہیں ایز اے ٹاپک کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں پاکستان میں کتنی سیف سیکیور، اور گورنمنٹ کی پالیسیاں ان کے متعلق کیا ہیں. اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ضرور جاری ہیں، لیکن جنگ دراصل ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے. اور میں کئی مرتبہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب تک اسرائیل اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، معاملات مزید خراب ہوتے رہیں گے. دونوں فریق بات چیت ضرور کر رہے ہیں، لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو کسی طرح، اگر
مذاکرہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن بیسیکلی اس کو اس کی جو بھی جارحانہ کاروائیاں ہیں اس سے روکنا پڑے گا. تو اسرائیل کو روکنا بہت ضروری ہے تاکہ پائیدار امن اس خطے میں قائم ہو سکے. دوسری بات یہ کہ معیشت پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر بدل رہے ہیں. سیز فائر تو ابھی ہے، لیکن ایک فریق کی جانب سے پیغام آیا ہے کہ اگر بلاکیڈ کیا گیا، یعنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تجارتی عمل میں، تو پھر سیز فائر جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے دونوں طرف سے صبر کا جو ہے وہ پیمانہ کسی حد تک لبریز ہونے میں کوئی وقت نہ لگے گا. بہتر یہ ہے کہ معاشی طور پر پاکستان بھی اپنی ترقی رکھے اور خطے میں اور ممالک بھی اپنی ترقی رکھیں اور چیزوں کو بغور دیکھتے رہیں. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر، میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.